بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ شیطانوں کا مرکز عالمی ادارہ صحت۔ ناظرین کرام، یہ وہ شیطانی ادارہ ہے جس نے انسانیت کی تذلیل کر کے ابلیس کو خوش کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ یہاں موجود افراد سر تا پیر شیطانی صفات کے حامل ہیں، جن کی زندگی ہنستی کھیلتی بستیوں کو موذی امراض کا شکار بنانا اور پھر ان مریضوں پر نت نئے تجربات کرنا ہے۔ جراثیمی ہتھیاروں کے بارے میں تحقیقات میں اس ادارے کا بنیادی کردار ہے۔ پھر ان ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے لیے اس کے پاس بہت وسیع میدان موجود ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں پر یہ اس کے تجربات کرتے ہیں، خصوصاً آفت زدہ علاقوں میں مریض ان کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن جو خفیہ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ یہ شیطان صفت ڈاکٹر مسیحا بن کر پناہ گزینوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر آفت زدہ علاقوں میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ جو دوائیاں مریضوں کو تقسیم کی جا رہی ہیں وہ کیسی ہیں، لہٰذا یہ ڈاکٹر بآسانی ان دوائی نما ہتھیاروں کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایٹمی تابکاری والی روٹیاں مریضوں کو کھلانے کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پولیو کے قطروں کی شکل میں خطرناک قسم کی جراثیمی ہتھیار اس وقت کامیابی اور بغیر کسی مزاحمت کے پاکستان اور دنیا بھر کے کونے کونے میں پلائے جا رہے ہیں، جس سے ایڈز کا جراثیم پھیلتا ہے۔ ناظرین کرام، ایڈز کے وائرس HIV کے بارے میں تو اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کو ان جیسے ہی شیطان صفت ڈاکٹروں نے لیبارٹری کے اندر تیار کیا تھا اور پھر دنیا بھر میں اس کو پھیلایا گیا۔ یہ کام باقاعدہ WHO کی تحریری اجازت نامے سے ہوا۔ اس طرح یہ ادارہ انسانی اعضاء پر مختلف تجربات کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے انسانی اعضاء اسمگل کیے جاتے ہیں اور مختلف اعضاء کو ہسپتالوں سے چوری بھی کرایا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک چوری برطانیہ کے ایک ہسپتال میں پکڑی گئی، جو 20 برس تک یہ غیر انسانی عمل کرتا رہا۔ اس ہسپتال میں بچوں کے دماغ نکال لیے جاتے اور ان کو پرائیویٹ اداروں کو فروخت کر دیا جاتا تھا۔ بچوں کو ذبح کرنے کے واقعات آپ دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اتنا جان لیجئے کہ جو ملزم ایسے واقعات میں پکڑا جاتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا، بلکہ پولیس کسی کو بھی چارہ بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور اصل شیطانوں کی طرف کوئی اخبار یا TV والا انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی دجال کے لوگوں کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہے۔ چنانچہ کافی عرصے سے یہودی سائنسدان، عالمی بینکرز، ملٹی نیشنل کمپنیاں، ورلڈ بینک اور پینٹاگون کے مالک اور عالمی ادارہ صحت کے شیطان صفت ڈاکٹر مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ 10 ستمبر 1970 کو مصر میں سابق امریکی یہودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں 2 صفحات پر مشتمل ایک عنوان نیشنل سیکورٹی اسٹڈی میں پیش کی گئی، جو دنیا بھر میں پھیلتی انسانی آبادی سے متعلق تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد یہ تھی کہ دنیا، خصوصاً ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی امریکہ کی سلامتی کے لیے مستقبل میں خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ اس خطرے کا تدارک کیا جائے اور دنیا میں آبادی کی رفتار کو خاندانی منصوبہ بندی، جنگ اور کیمیائی ادویات کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس بدنام زمانہ پروگرام کو NSSM کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کو اس طرح عملی جامہ پہنایا گیا، کوئی گھر اور کوئی فرد اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس میں بڑا کردار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ادا کیا، جنہوں نے کھانے پینے کے اشیاء میں ایسے کیمیائی اجزاء شامل کیے جس سے خاندانی منصوبہ بندی کے نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ مثلاً آیوڈین ملا نمک، بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل ہی نسل انسانی کے لیے ایسی تباہ کن چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔
لیکن دجال کے لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کے ڈبے بند دودھ سے لے کر پیپسی اور دیگر مشروبات سے رہی صحیح صحت والوں کو بھی بستروں سے لگا دیا۔ بچوں کی چاکلیٹ، آئس کریم، اس طرح تقریباً 6000 زہریلی کیمیکل کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کے نتائج آپ ہسپتالوں میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کولڈ ڈرنک کے استعمال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ دجال اور اس کے شیطان صفر یہودی دوستوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی آبادی خصوصاً مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا ان کے لیے کتنا اہم ہے، تو پھر یہ افسوسناک حقیقت بھی جان لیجئے، وہ آپ ہی کے ہاتھوں آپ کی موجودہ نسل کو ایسا زہریلا زہر پلا رہے ہیں جس کی اثرات چند سالوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پولیو کے قطرے، ایسے قطرے جن کی حقیقت نہ پلانے والے جانتے ہیں نہ بچوں کے والدین جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجالی منصوبوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔